اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مرسلین علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو یہ 5ویں مجلس ہے، 4 مجلس گزر گئے. اس میں عنوان ہے بد نظری اور اس کا علاج. یہ بد نظری یا عام بیماری ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. بلکہ بد نظری کا لفظ آتا ہے تو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف مرد ہی کرتے، عورتیں تو کرتی ہی نہیں ہیں. ان کا بھی، مردوں کا دیکھنا یہ بھی بد نظری میں داخل ہے. وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا کر کے چلے. مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم. اب سنو، ایک صاحب نے اپنا حال لکھا حضرت تھانوی کو. شہوانی خیالات کا ہر وقت دل پر استیلا رہتا ہے، یعنی غلبہ رہتا ہے. یوں سمجھو، نامحرموں کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی باک نہیں یعنی ذرا بھی خوف نہیں. کوئی خوف نہیں، دیکھ لیتا ہوں. جی تو یہ کسی نے لکھا حضرت کو، تھانوی رحمت. اب سنو، ایک صاحب نے اپنا حال حضرت والا کو لکھ کر بھیجا، اور اصول یہ ہے کہ جب کسی شیخ سے تعلق ہو تو اس کو اپنی ہر بات لکھنی ضروری ہے. جب کسی شیخ سے تعلق ہو، یاد رکھو، تو اس کو اپنی ہر بات لکھنی ضروری ہے. یاد رکھے. ہاں، یہ لوگ عام طور پر اس میں کیا لکھے، کیسے بتاوے. اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی میسج کے ذریعے سے کسی طریقے سے، لیکن بتانا ہے. مرد بھی بتائے، اس کو اپنی ہر بات لکھنی ضروری ہے. اگر وہ اس کو چھپائے اور شرمائے تو علاج کیسے ہو؟ جیسے ڈاکٹر اور طبیب سے اپنی بیماری نہیں چھپائی جاتی. ڈاکٹر اور طبیب سے اپنی بیماری نہیں چھپائی جاتی. اگر بیماری کو چھپائے گا تو علاج کیسے ہوگا؟ اسی طرح جب کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہو تو چاہے کتنی ہی شرمناک بات ہو وہ شیخ پر ظاہر کرے. چاہے کتنی ہی شرمناک بات ہو وہ شیخ پر ظاہر کرے تاکہ اس کا علاج ہو سکے. اور یہ خیال نہ کرے کہ شیخ کو یہ بات لکھوں گا تو اس کی نظر سے میری قدر کم ہو جائے گی، یا اس کے دل میں میرے بارے میں برائی پیدا ہوگی. اور شیخ کے دل میں برائی پیدا ہونا مرید کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. یہ سارے اندر وساوس آئیں گے. یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی سے اصلاح کا کام لیتے ہیں نا، کسی سے اصلاح کا کام لیتے ہیں تو اس کو اپنی مخلوق پر رحمت اور شفقت عطا فرماتے ہیں. ہمیشہ جیسے نبی امت کے لیے شفیق ہوتا ہے، ایسے ہی جو نبی کا کام لے کر چلے گا وہ امت کے لیے شفیق ہوگا. یاد رکھے. تو امت کے لیے شفیق ہوگا. اس لیے شیخ جو ہوگا وہ رحمت اور شفقت عطا اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے. اگر کوئی شخص بری سے بری بات بھی شیخ کو لکھتا ہے تو شیخ کے دل میں اس کی طرف سے برائی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ شیخ کے دل میں رحم، ترس اور شفقت پیدا ہو جاتی. جیسے ماں باپ کو دیکھا ہوگا کہ اگر ان کی اولاد میں کوئی بچہ بیمار یا معذور ہو
تو ماں باپ کو تندرست بچے پر اتنی شفقت اور محبت نہیں ہوتی جتنی معذور اور اپاہج بچے پر ہوتی. ساری دنیا اس بچے سے گن کر رہی ہوتی ہے، دور ہو رہی ہوتی، لیکن ماں باپ اس پر فیدا ہے اور اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس کا پیشاب پاخانہ صاف کر رہے ہیں. اسی طرح شیخ کو بری بات لکھنے سے یہ مت سوچو کہ شیخ بدزن ہوگا اور شیخ کا بدزن ہونا میرے حق میں نقصان دہ ہوگا، بلکہ ایسے مرید سے اور زیادہ محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف اور زیادہ توجہ ہوتی ہے. ایک مثال اور ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے اور مریض کی بیماری جب بڑی ہوتی ہے تو ڈاکٹر زیادہ شفقت کرتا ہے، ڈانٹتا نہیں ہے تمہیں بیماری لے کر کیوں آئے، تم نے غلطی کیوں کر دی، ایسا کبھی ڈانٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کی شفقت بڑھ جاتی ہے اور یہ اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے کہ اس کا یہ مرض کیسے دور ہو جائے. جی تو ایسا ہی شیخ یہ روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی بیماری، ہاں وہ ہمارا نفس روکتا ہے، وہ مفتی بنتا ہے. کیا مفتی بنتا ہے؟ ایک سوال ہے جو سب کے دلوں میں ہوگا، ابھی اس کا جواب آ رہا ہے، وہ سنو. بعض اوقات اہل علم کو ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص اپنا عیب اور اپنا گناہ دوسرے پر ظاہر نہ کرے، یہ حدیث میں آیا ہے، اور یہاں تو آپ بول رہے کہ ظاہر کرو. اب یہ کیا؟ یہ سوال ہوگا آپ کے، تو اس کا بھی جواب سن لو کہ اپنا گناہ دوسرے پر ظاہر نہ کرے کہ میں نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا، یا میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، یا فلاں باطینی بیماری میں مبتلا ہوں. اس کا اظہار دوسروں سے نہیں کرنا چاہیے، یہ حدیث میں آیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے کہ اللہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، مجھے اس گناہ سے نکال دیجیے. تو بیچارے بہت سارے لوگ اس حدیث کو یاد رکھتے ہیں اور خود ہی بخود توبہ بھی کرتے ہیں، خود بخود اللہ سے مانگتے بھی ہے اور سوچتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو جائے گا، اور علاج نہیں ہو رہا ہے، گناہ نہیں مٹ رہا ہے اور پریشان حال ہے اندر سے. یہ ہوں گے یہ سننے والے اپنے دلوں کو ذرا دیکھ لے کہ کیا ہم پریشان ہے کہ نہیں ہے، اور یہی چیز کی وجہ سے کہہ نہیں رہے کہ بھائی کیوں ہم کہے. سنو حضرت حکیم، اس کا جواب سنو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ حکم غیر مربی کے لیے ہے، یہ حکم غیر مربی کے لیے ہے، یعنی اپنے گناہ اور اپنے باطینی بیماریوں کا اظہار ہر کس و ناکس پر نہ کرے، ہر ایک کو نہیں دکھانا ہے. وہ ممانعت جو آئی ہے نا، بہت سے لوگ اپنے گناہ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، ارے میں تو یہ کر کے آیا، میں تو یہ کرا، گناہ کرتے ہیں اور بتاتے. تو وہاں پر ممانعت ہے کہ تم مت بتاؤ اور اللہ سے خود بخود توبہ کر لو. جن کو بہت کسی نے چوری کی، ارے بولے میں نے تو اس کا مال کو تو یہ چوری کر کے، میں نے اس کو اس طریقے سے پھنسایا اور میں نے تو اس کو یہ دھوکہ دے دیا. اب یہ بھی تو کیا گناہوں کا اظہار نہیں ہے؟ یہ تو غلطی ہو گئی. تو یہاں پر منع ہے کہ مت کرو، لیکن اگر تمہیں اس غلطی کو اور اس گناہ کو نکالنا ہے اپنی زندگی سے، تو فرمایا اس کے لیے روحانی ڈاکٹر، اسی کا نام مربی ہے، شیخ ہے. تو فرمایا اس کو یہ حکم غیر مربی کو، جو شیخ نہیں ہے، اس کو نہیں بتانا، یعنی اپنے گناہ اور اپنے باطنی بیماریوں کا اظہار ہر کس و ناکس پر نہ کرے، ہر ایک سے نہ کرے. البتہ وہ شخص جس مربی کی تربیت میں ہے، جس شیخ کی تربیت میں ہے، اس پر ضرور اس کا اظہار کرے. وہ اظہار اس حدیث کی نہیں میں داخل نہیں ہے. جو حدیث میں منع ہے وہ یہ منع نہیں ہے، وہ منع اور لوگوں کو علاج کی نیت کے بغیر بعض فخریہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں اتنا بڑا، اپنی بڑائی بتاتے ہیں، تو یہ سب منع ہے. جیسے کسی انسان کے سامنے کشف عورت جائز نہیں. کشف عورت یعنی ستر، عورت کا معنی ہے ستر، اس لیے عورت کو عورت کہتے ہیں کہ وہ ستر ہے، ستر کہتے ہیں چھپانے کی چیز. اس لیے کسی کے سامنے ستر کا کھولنا جائز نہیں، لیکن طبیب کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے ضرورتاً ستر کا کھولنا جائز ہے، وہاں ضرورت ہے. اگر آپ کسی طبیب کے پاس علاج کے لیے گئے
اور بیماری جسم کے اس حصے میں ہے جس کو چھپانا واجب ہے، یا بیماری تو کسی اور حصے میں ہے لیکن طبیب کے لیے علاج کی ضرورت کے لیے اس حصے کا دیکھنا ضروری ہے، تو اس طبیب کے سامنے سطر کا کھولنا جائز ہے، اس لیے کہ علاج اس پر موقوف ہے، بغیر ضرورت کے کھولنا نہیں۔ اسی طرح اپنے گناہوں کا اظہار کسی دوسرے پر کرنا جائز نہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، بلکہ اس گناہ کو چھپاؤ، اس لیے کہ وہ گناہ گندگی ہے، اس پر پردہ ڈال دو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، خواہ مخواہ اس کا اظہار اور افشا پھیلاؤ نہ کرو، لیکن مربی اور شیخ کے سامنے اس کا اظہار ضروری ہے۔ جی، مربی اور شیخ کے سامنے اس کا اظہار ضروری ہے تاکہ اس بیماری کا علاج اور اس کا ازالہ ہو سکے۔ لہذا جس کسی سے تربیت کا تعلق ہو، چاہے وہ ضابطے کا شیخ ہو یا ضابطے کا شیخ تو نہ ہو بلکہ استاد ہو، ضابطہ یعنی باقاعدہ شیخ ہو اور اس سے ہمارا تعلق ہو اور اس سے ہم نے بیعت کی ہو یا جو بھی ہو، اور بعض مرتبہ استاد ہوتا ہے لیکن استاد سے مشورہ کر کے چلتے رہتے، تو وہ بھی ایک ہوتا ہے، اس کو اپنا مربی بنا رکھا ہے۔ یا باپ ہو اور وہ باپ بیٹی کی تربیت کر رہا ہو تو اس کے سامنے اپنی اس بیماری کا اظہار اس حدیث کی ممانعت میں داخل نہیں۔ اس اصول کے تحت ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا کہ شہوانی خیالات کا ہر وقت دل پر غلبہ رہتا ہے، نامحرموں کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی باک نہیں، ڈر نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ بد نظری میں مبتلا ہوں، کیا علاج کروں؟ یہ لکھا دیکھو، چونکہ اس گناہ میں بکثرت لوگ مبتلا ہے، اس لیے حضرت والا کا یہ جواب بڑا جامع اور سب کے لیے مفید ہے۔ بد نظری تو یہاں پر مردوں کے لیے بھی ہے، بعض مرتبہ بعض عورتیں ہے تو برقعے میں ہے تو پردے میں، لیکن سب کو دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم کو تو مردوں کو دیکھنا حرام ہے ہی نہیں، مرد ہم کو نہ دیکھے اس کے لیے ہم پردے میں ہیں، وہ پردے میں اس لیے جا رہے کہ مرد ہم کو نہ دیکھے، باقی ہم تو سب کو دیکھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھے بعض مرتبہ موبائل کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ کہ ہمیں نہیں، عورتوں کو بھی اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی چھپانا ہے تاکہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور ہمیں اپنی نظروں کو نیچا کرنا ہے تاکہ ہماری نظر کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑے، اس لیے دونوں طرف سے دھیان رکھیں۔ تو اس کے لیے نظر بچانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جواب میں ارشاد فرمایا، یہ شر ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعت کے انوار کو تاریک کر دیتا ہے۔ دیکھو بد نظری جو ہے، نظر دیکھنا نامحرموں کو، یہ ایسا یعنی یہ ایسا شر ہے، ایسی برائی ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں اس کے نور کو ظلمت سے بدل دیتے، طاعت کے انوار کو تاریک کر دیتا ہے، اس لیے اس کا علاج اہتمام سے کرنا چاہیے، اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مادہ خلقی ہے، یعنی یہ جو اندر رکھی ہے صفت وہ خلقی ہے، یعنی پیدائشی ہے، یہ اللہ نے رکھا ہی ہے، یہ چیز رکھی ہے، بس وہ شر نہیں، یہ شر نہیں بلکہ اس میں بہت سے مصالح ہیں۔ البتہ اس مادے کے اقتضاء پر عمل کرنا شر ہے، مادہ حقیقت میں شر نہیں، اس کو غلط جگہ استعمال کرنا شر ہے، صحیح جگہ استعمال کرنا ایمان ہے۔ اور وہ اختیاری ہے، اور اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے، پس فعل سے رکنا اختیاری ٹھہرا، یعنی یہ اختیار ہے، انسان اس سے رک سکتا ہے اور اس کو بچا بھی سکتا ہے، اس میں کوئی معذوری نہیں کہ نہیں میری تو نظر بس رک ہی نہیں سکتی، نہیں، جیسے نظر جھکانا اختیار میں ہے اٹھانا بھی اختیار میں ہے، تو معذوری نہیں، بس ہمت کیجیے، یہی اس کا جواب ہے۔ چند تکلف ہوگا، یعنی چند دن تکلیف ہوگی، پھر عادت ہو جائے گی، پھر لذت اور فرحت ہوگی۔ یہ اس کتاب کی عبارت تھی جو انفاس عیسیٰ تھی۔ اب اس کی تفصیل سنو۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو پہلے اس بیماری کی کیفیت
اور اس کی شدت اور اس کے اثرات کا ادراک اور احساس کریں۔ جب ہمارے اندر کوئی بیماری ہے تو پہلے بیماری کی کیفیت کو جانو کہ کون سی بیماری ہے، پھر اس کی شدت، اس کی کیا وعید ہے، یہ کتنی بری ہے، اور یہ کیا کیا اثرات کرتے، کیا سائیڈ افیکٹ کرتی ہے۔ ایک بیماری ہے لیکن کئی بیماریوں کو پیدا کر دیتی ہے، تو اس کا احساس ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ جی یہ روحانی بیماری ہے، جیسے جسمانی بیماری میں بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہارٹ کی بیماری ہر ایک سمجھ جاتا ہے، یہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے اور اس کا بہت ہی علاج کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، اس میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو تو اس طریقے سے ملیریا ہوتا ہے، اس طریقے سے شوگر اور پریشر اور جو کچھ بھی بیماریاں ہیں، تو اس کی بیماری کی کیفیت اور اس کے اثرات اور اس کا سب کو ہمیں احساس ہے۔ ایسی روحانی بیماری کا بھی، تو جب کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو پہلے اس کا کام ہونا ضروری ہے کہ میرے اندر کیا بیماری ہے، اس کی کیا وعید ہے، پھر اس بیماری کے علاج کی فکر ہوگی۔ لیکن اگر بیماری کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ بیماری کیسی شدید ہے تو پھر اس کا علاج کیا کرے گا؟ علاج کیا کرے گا؟ اس لیے پہلے جملے میں حضرت والا نے بد نظری کی بیماری اور نگاہ کو غلط استعمال کرنے کی بیماری، نامحرموں پر لذت کی نظر سے دیکھنے کی بیماری کی شدت اور خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شر ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعت کے، عبادت کے انوار کو تاریک کر دیتا ہے، یعنی ظلمت والا کر دیتا ہے۔ تو سمجھ، اس لیے پہلے جملے میں بیماری کی شدت بتائی کہ بیماری کیسی ہے کہ تمام عبادتوں کے انوار کو، نور کو ختم کر دیتا ہے، یہ بد نظری۔ اب عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری عبادت کا نور، اسی لیے بہت لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں چین اور سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یہ سوال ہوگا، تو کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ تو وہ چین اور سکون نہ ملنے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادتوں کو اور بڑھاتے ہیں، وظائف کو اور بڑھاتے ہیں، اور سوچتے ہیں چلو یہ کمی ہے، یہ کمی، اس کو بھی پڑھے، اس کو بھی پڑھے، یہاں تک کہ پہلے 5 منٹ کے وظیفے تھے، اب 4 گھنٹے کے وظیفے ہو گئے، پھر بھی وہ سکون نہیں مل رہا ہے جو چاہیے۔ تو کیسے ملے گا؟ صاف کہہ رہے ہیں کہ بیماری کیا کرتی ہے، وہ جو عبادت کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ نور ہوگا تو ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گا، اور نور ہی ختم ہو رہا ہے تو ٹھنڈک کہاں ملنے والی ہے کہ چاہے کتنی عبادت کر لو۔ اس لیے فرمایا پہلے بیماری کو دور کرو، تاکہ وہ جو بیماری ہمارے نور کو ختم کر رہی ہے وہ بیماری ختم ہو جائے گی تو نور باقی رہے گا۔ تو صرف 5 وقت کی نمازیں اور واجبات اور سنت پر بھی اکتفا کریں گے تو بھی ہمیں چین اور سکون مل جائے گا۔ اس سے آپ اس گناہ کی شدت میں اندازہ لگائیے۔ آپ نے نمازیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، ذکر بھی کیا، تسبیحات بھی پڑھی، ان طاعات اور عبادات سے جو انوار اور برکات حاصل ہوئی تھی وہ سب ایک شر کی وجہ سے تاریک ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ اب بتاؤ، اس لیے بے چینی جو بڑھ رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کیوں کہ گناہ کا کام ہے بے چینی کو بڑھانا، نیکی کا کام ہے چین اور سکون کو لانا۔ اب نیکی بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، اور گناہ ہمیشہ قوی ہوتا ہے کہ ایک گناہ کئی دنوں کی عبادت کے نور کو ختم کر دیتا ہے، تو گویا ہم گناہ کی ظلمت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بے چینی بڑھ رہی، کیونکہ دونوں کا ایک ہے، یہ تمہیں بے چینی بڑھائے گی اور عبادت تمہیں سکون دے گی۔ تو اس لیے ہماری ان باتوں کے سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اصل مقصد پر آئے کہ ہمیں جو بے چینی ہو رہی ہے تو وہ بے چینی کی وجہ گناہ ہوتی ہے، تو اس گناہوں کا علاج کرے، اور علاج کے لیے شیخ کو بتانا ضروری ہے۔ پہلے شیخ کو پکڑے، پھر اس کو بتائے، پھر اس کے مطابق کام کرے، تو انشاءاللہ گناہ سے جان چھٹے گی۔ تو بھی تھوڑی سی بھی عبادت پر ہمیں
چین اور سکون مل جائے گا. جی تو ان طاعت اور عبادات سے جو نور اور برکات حاصل ہوئی تھی وہ سب اس ایک شر کی وجہ سے تاریک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں. اب ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بے پردہ بھی پھرتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ سمجھتے ہم تو الحمدللہ نمازی، کوئی گناہ تو کرتے ہی نہیں. خالی نماز خالی شریعت نے تھوڑی دیا ہے، شریعت پورا دین دیا ہے، اور پورا دین ہم سمجھے نہیں. آج ہمارے سامنے دین نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، بس اتنا جس نے بھی کر لیا، مرد ہو یا عورت ہو، کہتے ہیں الحمدللہ ہم بہت ہی دین پر ہے. اب ان کے سامنے دوسرا دین ہی نہیں ہے. کیوں کہ عام طور پر دین اسی کو گنا جا رہا ہے. ان مجالس میں اور اس درس میں بیٹھنے سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دین کیا ہے. تو گناہوں سے بچنا بھی ایک دین ہے، اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. تو آج ہم تھوڑے بہت ماحول سے نماز پر تو آ گئے، لیکن اس نماز سے ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری کہیں نہ کہیں شر ہے، گناہ ہے، پریشانی اس کی وجہ سے بڑھ رہی. تو فرمایا طاعت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک طاعت کے بعد دوسری طاعت کی طرف بڑھتا ہے. طاعت کا فائدہ کیا ہے کہ انسان ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی طرف بڑھتا ہے، اور دوسری عبادت سے تیسری عبادت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی ترقی کرتا چلا جاتا ہے. لیکن جب طاعت کا نور، عبادت کا نور نہیں ہوتا تو وہ طاعت بے حلاوت ہو جاتی ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں ہے. دیکھو آج ہماری نمازوں میں ٹیسٹ نہیں، ہمارے روزوں میں بھی ہمیں ٹیسٹ نہیں، ہمارے حج میں، عمروں میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. عبادت ہو رہی ہے لیکن لذت نہیں، تو بے حلاوت ہو جائے، اس کے فوائد میں کمی ہو جاتی ہے. ہم لوگ تو طاعت کے نور اور اس کی حلاوت سے بھی واقف نہیں ہیں، کیونکہ اس کی یعنی اس طاعت کو بے لذت، تو پہلے اس کی لذت کو پہچانیں گے تو پھر اس کی بے لذتی کو بھی پہچانیں گے. لیکن ہم نے ابھی تک اس طاعت کی، اس عبادت کی اصلی لذت کو چکھا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا بے لذت ہوتا ہے. تو یہ آپ جو سن رہے ہیں اور جو سلسلے میں داخل ہے، جو اپنی اصلاح کرا رہے ہیں، مراقبہ جو ان کو وظائف دیے گئے ہیں، اگر وہ کرتے جائیں گے اور اپنے حالات کو بتاتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو اب وہ عبادت کی لذت اور ٹیسٹ ملے گا. پھر اس کے بعد جب ٹیسٹ چلا جائے گا، ظلمت آئے گی تو فوراً پتہ چلے گا ہو ہمیں ایک نور ملا تھا وہ چلا گیا، وہ بے چینی وہ فوراً پتہ چل جائے گا. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ اچھا عبادت کی یہ لذت ہوتی. اس لیے صحابہ کرام جب نماز کی نیت باندھتے تھے تو عشاء کے بعد باندھتے تھے اور فجر ہو جاتی تھی، پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اب ان کو اس عبادت میں لذت آتی تھی، اور ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں تو کس طریقے سے جلدی نماز پڑھ لے، مزہ نہیں آ رہا ہے. اب وہ لذت کیسے؟ اگر ہم کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ صحیح بھی ہے یا نہیں، ہمارا دماغ تھوڑا سا رک جاتا ہے. لیکن حقیقت میں بات صحیح ہے، وہ لذت اگر ہمیں بھی ملے گی تو ہماری بھی راتیں ایسی گزر جائے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم لوگ تو طاعت کے نور اور اس کی حلاوت سے بھی واقف نہیں، تو اس کے سلب ہونے کو کہاں احساس ہوگا؟ کیونکہ اس کی نورانیت سے واقف نہیں، تو جب چلا جاتا ہے تو اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. جس کو پہلے نور اور حلاوت حاصل ہو تو اس کو پھر اس کے سلب ہونے کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ نور اب سلب ہو چکا ہے. جی ہمارے مزاجوں کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا مزاج خراب ہو گیا ہے. خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں طاعت کے نور کا مطلب بھی معلوم نہیں، طاعت کے نور کا مطلب بھی معلوم نہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو نور کا ادراک ہوتا ہے، ادراک یعنی احساس ہوتا ہے، سمجھتے ہیں. چنانچہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز وہ کسی دعوت میں چلے گئے اور وہاں کھانا کھا لیا.
یہ معلوم نہیں تھا کہ جن کے ہاں دعوت ہے ان کی آمدنی حرام کی ہے، یعنی ان کی انکم حرام کی ان کو پتا نہیں تھا. بس ایک مسلمان نے دعوت دی، چلے گئے. بعد میں پتا چلا کہ ان کی جو انکم آمدنی کچھ مشکوک ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اس دعوت کا یہ اثر تھا، کھانا کھایا، فرمایا اس دعوت کا، اس کھانے کا یہ اثر تھا کہ کافی عرصے تک اس کھانے کی ظلمت قلب میں محسوس ہوتی رہی. کافی دنوں تک اس کھانے کی ظلمت دل میں محسوس ہوتی رہی. اب بتاؤ، اور ہم کو تو کچھ پتا نہیں چلے گا کیونکہ ہم نے انوارات ابھی دیکھے ہی نہیں ہیں. انہوں نے دیکھے تھے، تو جب وہ ظلمت والا جب کھانا آیا تو اس کی ظلمت ان کو نظر آئی اور فرمایا کئی دنوں تک اس کی ظلمت رہی. اللہ اللہ اکبر. اس لیے جس کو انوارات کا پتہ نہیں ہوتا ہے نا، تو جب اس کے سامنے کوئی بات کرتے تو اس کو ایک عجیب سا لگتا ہے، بولے ایسا کیوں، یوں بھی چلتا ہے، یوں بھی چلتا ہے. اس کے سامنے ایسا لگتا ہے. اب وہ بیچارہ نہ سمجھ ہے، اب اس کو کیا سمجھاوے. لیکن جس کو پتا ہوتا ہے، طاعت کا جب نور مل چکا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ظلمت آنے والی ہے وہ مجھے پتا چلے گا، ان کو کچھ پتا نہیں چلے گا. اب وہ بات مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے، یہ تو ایسا کرتے ہیں. کا ایک تو اختلاف کرتے، یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. تو اس کھانے کی ظلمت قلب میں محسوس ہوتی رہی. وہ اس طرح کے دل میں کافی عرصے تک فاسد خیالات آتے رہے. کھانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ فرمایا برے خیالات آتے رہے اور ناجائز کاموں کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا رہا. بہرحال جن اللہ والوں کے قلوب مجلہ اور مصفہ ہوتے ہیں، ان کی قلوب پر ذرا سا دھبا بھی لگ جائے، یعنی جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، تو ذرا سا دھبا بھی لگ جائے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی. جیسے سفید کپڑے پہنے ہو اور اس میں ذرا سا بھی دھبا لگ جائے تو اس انسان کی طبیعت کو ذرا دیکھو، کتنا اس کو بے چینی ہوگی کہ کتنا میں نے اچھا کپڑا پہنا تھا اور دھبا لگ گیا. تو بے چینی ہوگی کہ نہیں ہوگی بتاؤ، جس نے صاف کپڑا پہنا ہو. اور جس نے کالا ہی کپڑا پہنا ہو اور اس کو دھبا لگ جائے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہوگا. تو جس کے کپڑے سفید ہوں گے اور اس کو جب دھبا لگے گا تو اس کو احساس ہوگا، بے چینی بڑھے گی. ایسے ہی جس کا دل سفید ہوگا تو اس کو جب گناہ کا دھبا لگے گا تو پھر فوراً احساس ہوگا کہ اوہو، بے چین ہوگا. تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی. چونکہ ہم لوگوں کے ذوق اور مزاج خراب ہو گئے، ہمارا مزاج خراب ہو گیا ہے، اس لیے نہ طاعت کے نور اور لذت کا ہم کو ادراک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے سلب ہونے کا ادراک ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس دن کوئی شخص بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوگا، کہ جس دن کوئی شخص بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوگا، اس دن اس کی طاعت میں نور نہیں ہوگا. اس دن وہ عبادت تو کرے گا، نمازیں نہیں چھوڑے گا، تسبیحات بھی نہیں چھوٹی، لیکن اس دن اس کے عبادت میں نور نہیں ہوگا. یہاں تک کہ مراقبہ بھی کرے گا، لیکن کہتے ہیں مراقبہ میں ابھی کچھ دنوں سے مزہ نہیں آ رہا ہے. اب وہ شیخ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تم کرتے جاؤ. وہ ظلمت پھر دھل جاتی ہے جو ہو گئی تھی. جب بار بار یہ کہتا رہتا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. اس گناہ کی ظلمت جو ہے آپ کو مراقبے میں آ رہی ہے اور وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی. یاد رکھنا، مراقبہ بڑی عجیب چیز ہے. گناہ بھی کرو اور مراقبہ بھی ہو تو نہیں ہو سکتا. ایک چیز رہے گی، یا تو مراقبہ چھوٹے گا، گناہ پر مداومت یا ہمیشگی رہے گی. اور اگر تمہیں گناہ کو چھوڑنا ہے تو مراقبے کی برکت سے یہ ایسے ایسا چھوٹ جائے گا. لیکن دونوں چیزیں ساتھ میں کبھی نہیں رہ سکتی. اس لیے اکثر لوگ مراقبوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہار گئے اور وہ اپنی طبیعت پر چلنا چاہتے ہیں، یہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے.
اور بہت سے لوگ ہمت کر کے آگے نکل جاتے. تو جی جب پہلی مرتبہ بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس دن اس کی طاعت میں نور نہیں ہوگا، اس طاعت کے دنیاوی فوائد اس کو حاصل نہیں ہوں گے. اس لیے حضرت نے آگے فرمایا کہ اس لیے اس کا علاج اہتمام سے کرنا چاہیے. پھر علاج کے بارے میں فرمایا کہ ظاہر ہے کہ مادہ خلقی ہے، یعنی فطرت میں ہے، انسان کے اندر رکھا گیا ہے، بس وہ شر نہیں ہے. یعنی یہ شہوت اور یہ نفسانی خواہشات کا دل میں پیدا ہونا یہ بذات خود شر نہیں، یہ شر نہیں. کیوں کہ یہ خلقی اور فطری ہے. کوئی انسان اس مادے سے خالی نہیں، ہر انسان کے اندر شہوت اور نفس رکھا ہوا ہے اور خواہشات رکھی ہوئی ہے. یہ شر نہیں، اس کا غلط استعمال کرنا شر ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا عبادت ہے. بلکہ اس مادے سے انسان کا خالی ہونا عیب ہے. اگر کسی کے اندر شہوت نہ ہو تو یہ اس کا عیب ہے. لہذا اپنی ذات میں شر نہیں، بلکہ اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد پر توالد اور تناسل قائم ہوتی ہے. اسی کے پر تو انسان یعنی دنیا میں یعنی اولاد پیدا ہوتی ہے اور انسان بڑھ رہے ہیں، اسی بنیاد پر ہے. عالم کا نظام اس پر قائم ہے. اگر یہ مادہ نہ ہو تو عالم کا نظام فنا ہو جائے گا. شہوت ہی نہ ہو تو دنیا کا نظام سب فنا ہو جائے گا. البتہ اس مادے کے ناجائز استعمال پر عمل کرنا شر ہے. یعنی مادہ خود شر نہیں اور خود طبیعت میں میلان اور خواہش کا پیدا ہونا شر نہیں، لیکن اس کے ناجائز تقاضے پر عمل کرنا شر ہے، اور اس کے جائز تقاضے پر عمل کرنا شر نہیں بلکہ خیر محض ہے، وہ تو عبادت ہے. اب دیکھو چیز ایک ہے، استعمال کروں گے ایک جگہ پر تو شر اور دوسری جگہ استعمال کروں گے تو خیر. اللہ نے یہ اختیار دے دیا، اللہ نے یہ چیز رکھ دی اور پھر بتا دیا یہاں استعمال کروں گے تو خیر، یہاں استعمال کروں گے شر. اب تم کیا کرتے؟ تو اب ہماری اصل فطرت تو شر کی طرف ہی جاتی ہے، لیکن خیر پر لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں. وہی صحابہ جو شر پر تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے سب کے سب خیر پر آ گئے. ان کے اندر سے شر دب گیا. تو وہ تھے، ان کے اندر بھی شر تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ ان کی پہلی زندگی دیکھو، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھو تو کتنا شر بھرا ہوا ہے. لیکن جب آپ آئے ہیں تو آپ کی آنے کے بعد ان کے اندر خیر آ گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں اصلاح، اس کو کہتے ہیں اصلاح. آج اصلاح کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے. ارے جیسے جسم کی اصلاح یعنی صحت کی ضرورت ہے، ایسے روحانی صحت کی بھی ضرورت ہے. روحانی اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک بیمار ہے، لیکن کبھی کبھی روحانی ڈاکٹر نہیں پکڑتے، اور جسم کی فکر ہو رہی ہے اور جسم کے لیے مال خرچ ہو رہا ہے، اور جسم کو صحیح رکھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو قرض لیا جا رہا ہے اور کتنا وقت نکالا جا رہا ہے. لیکن روحانی بیماری اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس کے لیے نہ مال خرچ کرنا ہے، نہ وقت خرچ کرنا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے کام کرنا ہے، پھر بھی کوئی صحت لینے کے لیے تیار نہیں. جی اب حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا، ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. لہذا اس مادے کے جائز استعمال پر تو ثواب ہے. اب دیکھا یہ نظر اور یہ شہوت اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو اس پر جائز نہیں بلکہ ثواب مل رہا ہے. جائز نہیں بلکہ اس پر ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، عبادت کا اجر. اس لیے نہ مادہ بذات خود شر ہے، تو یہ چیز شر نہیں ہے شہوت، لیکن اس کو حلال جگہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں استعمال کیا تو عبادت، اور جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں استعمال کرے گا تو گناہ. اور نہیں اس مادے کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا شر ہے بلکہ خیر ہے. لیکن صرف اس مادے کا
غلط جگہ پر استعمال کرنا، اس مادے کے غلط تقاضے پر عمل کرنا شر ہے، اور وہ عمل کرنا اختیاری ہے، اس میں مجبور نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے، تو اس سے رکنا بھی، یہ عمل بھی اختیاری تو اس سے رکنا بھی اختیاری۔ پس فعل سے رکنا اختیاری ٹھہرا، اس میں کوئی معذوری نہیں ہے، بس ہمت کیجیے، یہی اس کا جواب ہے۔ تھوڑی تکلیف ہوگی، پھر عادت ہو جائے گی، پھر لذت اور فرحت ہوگی۔ یہ وہ جس نے سوال کیا تھا اس کو جواب دیا، لیکن اس جواب تو 2 لائن کا ہے، یہ اس کی پوری تفسیر ہے۔ جی وضاحت ہے۔ اب اشارہ اس طرف فرما دیا کہ اس کے علاج کے لیے کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے، سمجھے، کوئی ایسی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ فرمایا وہ پلا دو تو یہ بیماری دور ہو جائے، اور اس کا نسخہ گھول کر پلا دیا جائے، اس کے بعد دل میں گناہ کا کوئی تقاضا ہی پیدا نہ ہو، ایسی کیپسول کسی کیمسٹ میں بھی نہیں ملے گی۔ جی تو اور نہ کوئی ایسا وظیفہ ہے، ایسا کوئی وظیفہ ہے جو پڑھ کر پھونک دیا جائے، وظیفہ بھی ایسا نہیں ہے کہ چلو اس کو پڑھو اور پھونک مار دوں گے تو بس تمہارے اندر سے شہوت ختم، اب تمہاری نظر نیچے ہو جائے گی۔ تو نہ کوئی وظیفہ ہے، نہ کوئی ایسی ہربل کوئی میڈیسن ہے جو پڑھ کر پھونک دیا اور پھر شہوت کا کوئی تقاضا دل میں پیدا نہ ہو، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے بتا دیا کہ مادہ بذات خود شر نہیں، اور اس کے جائز تقاضے پر عمل کرنا بھی شر نہیں، ہاں اس کے غلط تقاضے کے دل میں پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا شر ہے۔ جی اور وہ اختیاری ہے، اور جب عمل اختیاری ہے تو اس سے بچنا بھی اختیاری ہے، اور جو بھی کام اختیاری ہو اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، آدمی ہمت سے کام لے اور ہمت کو استعمال کرے۔ جی بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑا، بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑا تو جان پر بن جائے گی، اس لیے میں کام نہیں، یعنی میرے لیے بہت تکلیف ہوگی، میری جان جائے گی، میرا پتہ نقصان ہو جائے گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، اس لیے میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی یہ کام عقلی اعتبار سے تو بے شک اختیاری ہے، لیکن عملی زندگی میں آ کر دیکھو تو یہ معاملہ غیر اختیاری معلوم ہوتا۔ عقل کے اعتبار سے تو اختیار ہے، لیکن جب عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ معاملہ غیر اختیاری معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کام کو چھوڑنے سے مجھ پر قیامت آ جائے گی، پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، لہذا کیسے کہہ دیا جائے کہ یہ کام اختیاری ہے؟ تو اب سن لو اس کا جواب یہ ہوتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جتنے بھی افعال اختیاری ہوتے ہیں، اختیاری سمجھ گئے نا، اختیاری کا لفظ بار بار آ رہا ہے اور آگے بھی آئے گا، یعنی جو انسان کر سکتا ہے۔ دیکھو ایک انسان کی وہ طبیعت ہے جو اس کے کرنے میں اس کا دخل ہی نہیں ہے، جسے وساوس کا آنا مثال کے طور پر، اب وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ آ جاتے اچانک۔ تو شہوت کو یعنی استعمال کرنا، شہوت اللہ نے رکھی ہے، اب اس کو استعمال کرنا یہ اختیار میں ہے کہ کہاں کرنا، صحیح جگہ غلط جگہ پر، تو اس کے اختیار میں ہے۔ اگر غلط جگہ استعمال کرے گا تو اس پر پکڑ ہے کہ جو اختیاری عمل ہوتا ہے اس پر پکڑ ہے، اور جو غیر اختیاری ہوتا ہے اس پر پکڑ نہیں ہے۔ وہ اس کی بحث آگے آئے گی کہیں نہ کہیں کسی مجلس کے اندر۔ ان کا شدید تقاضا ہوتا ہے، جتنے بھی افعال اختیاری ہوتے ہیں ان کا شدید تقاضا ہوتا ہے، ان کو چھوڑنے پر شدید تکلیف کا مرتب ہوتا ہے، یعنی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں اضافی ہے، یعنی یہ تو ہونا ہی ہونا، حقیقی نہیں، وقتی ہے، یہ تکلیف وقتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف۔ لہذا ایک شخص کی نسبت سے کم ہوگی اور دوسرے شخص کی نسبت سے زیادہ ہوگی، کسی کے لیے کم تکلیف ہوگی، کسی کے لیے زیادہ تکلیف ہوگی۔ ایک شخص کو ایک کام کے چھوڑنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور دوسرے شخص کو اسی کام کو چھوڑنے میں کم تکلیف ہو رہی ہے، تیسرے کو اور کم ہو رہی ہے، چوتھے کو اور کم ہو رہی ہے۔ لہذا کسی فعل اختیاری
اور غیر اختیاری ہونا یہ حقیقی ہے، اور اس اختیاری فعل کے چھوڑنے پر تکلیف کا شدید ہونا یہ وقتی ہے، جو افراد کے اختلاف سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی خود اس فعل کو، اس کام کو چھوڑنے کو اپنے حق میں شدید بنا لیتا ہے، خود ہی بنا لیتا ہے، نہیں میرے سے تو ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسرا آدمی اس فعل کو اپنے حق میں خفیف بنا لیتا ہے، دوسرا آدمی کہ نہیں مجھے کرنا ہے۔ اس لیے شیخ بنانا ہے تو شیخ کے بنانے سے کیا ہمت ہوتی، اور اگر خود بخود کرنے جاؤں گے نا تو پھر نفس کرنے نہیں دیتا، خود بخود اس کا علاج کریں گے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، اور اگر شیخ کو بنا کر آپ علاج کرو گے تو کم تکلیف ہوگی، اور تکلیف ہوئی تو اس میں بھی تسلی ملے گی، آپ نے بتا دیا کہ تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں ایک مدد ملتی ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے ذریعے سے اگر کوئی دوا لیتے ہیں تو دوا سے ہمیں تکلیف ہو بھی رہی ہے تو ڈاکٹر کو بتانے سے ہمیں وہ تکلیف کم ہو جاتی، تو یہ ہے۔ تو افراد کے اختلاف سے مختلف ہوتا رہتا، اس لیے کہ ایک آدمی خود اس فعل کے چھوڑنے کو اپنے حق میں شدید بنا لیتا، دوسرا آدمی اس فعل کو اپنے حق میں خفیف بنا لیتا۔ اگر ایک کام کو بار بار کر کے تم اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لو گے تو عادی بنانے کے نتیجے میں اس کا چھوڑنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ لہذا فی نفسی چھوڑنا دشوار نہیں تھا، لیکن اپنے اختیاری عمل سے عادت ڈال ڈال کر اس کو اپنے حق میں مشکل بنا دیا، اور جب اس کام کو چھوڑنا مشکل بنا دیا تو اب یہ کہہ دیا کہ اس کا چھوڑنا غیر اختیاری ہے۔ ارے بھائی، جس طرح تم نے عادت بنا کر مشکل بنایا تھا اسی طرح عادت ڈال کر چھوڑ بھی سکتے۔ ایک آدمی بیڈ پر سونے کی عادت بنا دیا تو اب اس کو کہو بھائی نیچے سونے، بولے میرے لیے بہت مشکل، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اوپر سونے کی عادت بنا دی ہے اس لیے نیچے سونا مشکل ہوگا، جب نیچے سوتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اس کو نیچے سونے کا۔ اور ایک آدمی نیچے سوتا ہے تو اس کو بیڈ پر سلاؤ تو بولے بہت مشکل کہ مجھے اس میں نیند نہیں آتی، مجھے تو نیچے کی عادت ہے، تو اس کی عادت بن گئی ہے، اب اس کو ایسا کرو۔ تو ایسے بھی ہماری بہت ساری عادتیں ہو گئی ہے، اب جو گناہ کی عادت ہے اب اس کو چھڑانے کے لیے مشکل تو لگے گی، لیکن بہت آسانی سے چھوٹ سکتی ہے۔ دیکھیے پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ، اگر یہ چیزیں کسی شخص کو پہلی مرتبہ کھلاؤں گے تو اس کو چکر آئیں گے، اب کھانا اس کے لیے مشکل، الٹی ہو جائے گی۔ اگر اس سے کہا جائے کہ آئندہ یہ مت کھانا، وہ کہے گا میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کھاؤں گا، اسی دن چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ بلکہ کھانے کے مقابلے میں چھوڑنا زیادہ آسان ہوگا، لیکن دوسرے دن آپ نے اس کو یعنی وہی چیز دوبارہ کھلا دی تو پہلے دن کھانے سے جو تکلیف ہوئی تھی اب دوسرے دن اس سے کم تکلیف ہوگی، تیسرے دن پھر کھلا دیا تو اب تکلیف اور کم ہوگی، ہوتے ہوتے اب اس کی عادت بن گئی، اب نہیں چھوٹتی نہیں منہ سے ایک کافر لگی ہوئی۔ اب اتنی عادت ہو گئی کہ اب اگر اس کو چھوڑے تو قیامت گزر جائے۔ اب کسی کو تمباکو کی عادت ہو گئی ہے، یہ ہندوستان والے زیادہ کھاتے ہیں، تو عادت ہو گئی ہے، اب اس کو کہو کہ ذرا اس کو چھوڑو تو اس کے لیے قیامت ہو جائے گی۔ آپ بتائیے کہ کیا تمباکو زندگی کے لیے ایسا ناگزیر تھا کہ اس کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا؟ کیا اس کے بغیر انسان کو موت آ جائے گی؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ تم نے اپنے عمل سے اس کی عادت ڈال لی، اور اتنی عادت ڈالی کہ وہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ بن گیا، اور اب اس کو چھوڑنا تمہیں مشکل نظر آنے لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسی اس کو چھوڑنا مشکل نہیں تھا، لیکن تم نے خود اپنے اختیاری عمل سے اس کو مشکل بنا دیا، اور جب تم نے اپنی اختیاری عمل سے اس کو مشکل بنا دیا تو اب تم اپنے اختیاری عمل سے اس کو آسان بھی بنا سکتے ہو، تھوڑی ہمت کرو گے تو آسان بھی بن سکتا ہے۔ لہذا اس کو اسی طریقے سے اختیاری عمل کے ذریعے چھوڑنا چاہو گے تو چھوٹ بھی جائے گا۔ جی انشاءاللہ دوسری باتیں کل پڑھیں گے۔ جی 45 ہو گیا، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔ آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے، اور یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔